الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 298 میں حالت احرام میں مرد کے لیے بعض محرمات کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ احرام کی حالت میں 30 چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ مرد اور عورت کے درمیان مشترک ہیں، کچھ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ تو حالت احرام میں مرد کے لیے جو بعض محرمات ہیں ان کا اس درس میں ذکر ہوگا۔ مرد کے لیے احرام میں موزے پہننے کا حرام ہونے کا ذکر آنے والا ہے۔ مرد کا چلتے ہوئے سایہ کرنے کا حکم، متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ ہوگا، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش ہوگی۔ 25واں اور 26واں محرمات احرام میں سے یہ ہے کہ مرد موزہ پہنے، جسے عربی میں خفین کہتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی جوتا استعمال کرے کہ جو اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو چھپا لے، جیسے جراب پہننا یا بوٹ پہننا جو مکمل پاؤں کو چھپا لیتا ہے۔ اگر پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنا اور چھپانا صادق نہ آئے، جیسے اس کے پاؤں کے اوپر مٹی لگ جائے یا کپڑا اس کے اوپر پڑ جائے، تو اس کو اپنے پاؤں کو ڈھانپنا نہیں کہتے جوتے کے ذریعے، تو اس صورت میں حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوتے وقت اپنے اوپر کوئی چادر یا لحاف ڈالنا، تو اس سے بھی حرام نہیں آتا۔ یہاں تک موزے کے ذریعے یا ایسے بند جوتے کے ذریعے پاؤں کے اوپر والے حصے کو چھپانے کا تعلق ہے، تو اس کے حرام ہونے میں فرق نہیں کہ پورے پاؤں کے کو چھپا لے یا پھر اس کے کچھ حصے کو چھپائے، تو دونوں صورتوں میں وہ حرام ہوگا۔ اس لحاظ سے جو بوٹ ہوتے ہیں یا اوپر والے حصے کو ڈھانپنے والے جوتے ہوتے ہیں، وہ احرام کی حالت میں پہننا حرام ہے۔ لیکن ایسا جوتا پہننا کہ جس کا ایک آدھ تسمہ پاؤں کے اوپر سے گزرتا ہو، ایک آدھ کوئی سلسلہ اس کا اوپر سے گزرتا ہو، جس سے پاؤں ڈھانپ نہ جاتا ہو، تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلُبْسُ الْخُفَّيْنِ لِلرَّجُلِ وَمَا يَسْتُرُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مَعَ تَسْمِيَتِهِ لُبْسًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَعْضَ الظَّهْرِ كَالْجَمِيعِ إِلَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لُبْسُ النَّعْلَيْنِ۔ محرمات احرام میں سے 25واں یہ ہے کہ مرد موزے اور خفین پہنے اور پاؤں کو چھپا لے، اور 26واں ہے ہر وہ جوتا بوٹ وغیرہ پہننا کہ جس سے اس کے پاؤں کے اوپر والا حصہ ڈھانپ جائے، تو یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ مع تسمیتہ لبسن، جب اس کو پہننا کہا جائے کہ اس نے ایسا جوتا پہنا ہے جس کے ذریعے اپنے پاؤں کو ڈھانپ لیا ہے، تو یہ حرام ہوگا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے کا کچھ حصہ ڈھانپنا بھی پورے پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کے برابر ہے، اور احرام کی صورت میں ایسا جوتا پہننا پھر حرام ہوتا ہے۔ الا ما يتوقف علیہ لبس النعلین، مگر یہ کہ اتنا حصہ کہ جس کو جوتا پہننے کے لیے لازمی قرار دیا جاتا ہے، مثلا کوئی ایک آدھ تسمہ یا بدری اس کو کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ پہنے، اور ایک آدھ اس کا جو ہے سلسلہ اوپر سے گزرے پاؤں کے، تو وہ پھر حرام نہیں ہوگا، چونکہ جوتا پہننا بھی لازم ہے پاؤں کو بچانے کے لیے، اور تو اس صورت میں جو ایک آدھ اس کا تسمہ اوپر سے گزرے گا تو اس سے حرام نہیں ہوگا۔ وَالتَّغْلِيلُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيحِ سَائِرًا فَلَا يَحْرُمُ نَازِلًا إِجْمَاعًا وَلَا مَاشِيًا إِذَا مَرَّ تَحْتَ الْمَحْمِلِ وَنَحْوِهِ وَالْمُعْتَبَرُ مِنْهُ مَا كَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ فَلَا يَحْرُمُ الْكَوْنُ فِي ظِلِّ الْمَحْمِلِ عِنْدَ مَيْلِ الشَّمْسِ إِلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ۔ محرمات احرام میں سے 27واں یہ ہے کہ جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے اس وقت سایہ کرے سر کے اوپر، تو یہ حرام ہوتا ہے۔ جب انسان صحیح و سالم ہو اور اس کی کوئی مشکل اور مجبوری نہ ہو
تو جس وقت وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے محمل پہ یا آج کل گاڑی پہ، تو اپنے سر پہ وہ سایہ نہ کرے۔ سایہ کرنا احرام کی حالت میں حرام ہے، سائرن سفر کرتے ہوئے۔ فلا یحرم نازلا اجماعا، تو جب وہ اپنی سواری سے اتر چکا ہو تو سر پہ سایہ ہونا حرام نہیں ہے، اجماعاً تمام فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے۔ ولا ماشین، اور جب وہ پیدل چل رہا ہو، اذا مر تحت المحمل ونحوہ، تو اگر محمل کے نیچے سے گزرتا ہے یا کسی چیز کے نیچے سے گزرتا ہے تو اگر اس کے سر پر سایہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہوتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان صحیح و سالم ہو اور اس کی کوئی مجبوری اور اضطرار نہ ہو تو حالت اختیار میں چھت والی بس پہ بھی سوار نہیں ہو سکتا اور چھت والی ٹیکسی پہ بھی سوار نہیں ہو سکتا۔ شہید اول نے اپنی عبارت میں 3 قیود کو ذکر کیا ہے، ایک تو مرد کے لیے یہ حکم ہے، عورت کے لیے نہیں ہوگا، اور صحیح و سالم شخص کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مریض اور مستار کے لیے حکم نہیں ہوگا، اور راہ چلتے ہوئے یعنی سواری کی حالت میں یہ حکم ہے۔ تو پہلی شرط کے ذریعے عورتیں اور بچے اس حکم سے نکل جائیں گے، یعنی ان کا حالت احرام میں اشکال نہیں ہوگا سایہ کرنے میں۔ اور دوسری قید کے ذریعے جو مریض ہیں، جو سردی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں یا مریض نہیں ہیں لیکن سردی گرمی کو وہ تحمل نہیں کر سکتے، تو وہ بھی سایہ لے سکیں گے اور ایسی گاڑی یا ایسی ٹیکسی میں سوار ہو سکیں گے کہ جن کی چھت موجود ہو، لیکن ان صورتوں میں ان کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور سائرن یعنی جب وہ سواری کی حالت میں ہو، مکہ کی طرف سفر کر رہا ہو، تو اس وقت یہ حرام ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص سواری سے اتر چکا ہے تو یا پھر پیدل چل رہا ہے اور اگر اس کے سر پر کوئی سایہ آ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ والمعتبر منهما كان فوق راسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس الى احد جانبيه، اور سایہ جو حرام ہوتا ہے اس میں شرط ہے کہ جو اس کے سر کے اوپر قرار دیا گیا ہو، حرام نہیں ہوگا ایسی جگہ پر ٹھہرنا کہ جب محمل کا سایہ سورج کے ڈھلنے کے وقت اس کے طرف جو ہے آئے اور اس کے سر کے اوپر پڑے، بلکہ اگر تو محمل اس کے سر کے اوپر یعنی چھتر کی طرح ہے، چھتری کی طرح ہے، تو پھر تو حرام ہے، لیکن اگر وہ ایک سائیڈ پہ ہے تو جب سورج ڈھلتا ہے تو اس کا سایہ بڑھ کر اس کی طرف آ جاتا ہے، اس کے سر پہ پڑ جاتا ہے، تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ یہاں پر بعض شارحین نے پرانے دور میں جو ان مسائل پر بحثیں ہوتی تھیں ان کے کچھ نمونے بیان کیے ہیں۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے عیون اخبار و رضا میں ایک حدیث نقل کی ہے، عباسی حکومت کے دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پاس کی گئی اور اس دور کے قاضی نے اجازت چاہی مہدی عباسی سے کہ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ احرام والا شخص راہ چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں اپنے سر پہ اگر سایہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر پیدل چلتے ہوئے یا سواری سے اتر کر سایہ والی جگہ پہ جاتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ تو اس پر اس نے تعجب کیا جب امام نے اس کو جواب دیا، تو امام نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حیض والی عورت کی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی لیکن اس کے روزے کی قضا ہوتی ہے، اس کو فرمائیں اس کے بارے میں کہاں سے فرق آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حدیث کے ذریعے، تو مولا نے فرمایا یہ بھی احادیث نبوی اور احکام اسلامی میں سے ہے۔ تو عباسی بادشاہ نے جب قاضی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے رمانی بحجر دامر، یعنی انہوں نے بہت سنگینی سے میرے سر پہ پتھر مارا ہے کہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ہارون الرشید کے دور میں بھی یحییٰ بن خالد برمکی جو کہ وزیر مشیر تھے ان کے، تو امام کاظم علیہ السلام سے ان کا بحث موجود ہے۔ امام علیہ السلام اس یحییٰ برمکی کے گھر میں تھے
تو اس قاضی نے اس سے اجازت لے کر امام سے اسی طرح کا سوال و جواب کیا، تو جب امام نے اس کو جواب دیا تو دوبارہ اس نے استہزاء کے عنوان سے اس کا تکرار کیا، تو کہنے لگا کہ ان میں کیا فرق ہے، تو امام نے اس کو پھر جواب دیا اور اس کے لیے نبی اکرم کے عمل کو نمونہ قرار دیا کہ وہ حالت احرام میں جب سوار ہوتے تھے تو سایہ کی جگہ سے نہیں گزرتے تھے اور آپ نے اوپر سایہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ سید الانبیاء کے اوپر اتنی سخت گرمی کا آنا اور اس کے لیے ان کا سایہ نہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جب کسی جگہ منزل کرتے تھے تو خیمہ میں یا گھر میں تو سایہ میں بیٹھتے تھے۔ اسی طرح علامہ طبرسی نے بھی اپنی کتاب احتجاج میں بعض ابحاث کو امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ بحثوں کو بیان کیا ہے، جس میں سوال تھا کہ آیا سایہ دار محمل میں احرام والے کا سفر کرنا جائز ہے، تو امام نے فرمایا اختیاری صورت میں جائز نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ کیا احرام والے کے لیے جائز ہے کہ وہ پیدل چلتے ہوئے محمل کے سایہ میں چلے، تو امام نے فرمایا جائز ہے، تو اس نے تعجب کیا، تو امام نے فرمایا کیا نبی اکرم کی سنت پر تعجب کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محمل سے سایہ کو ہٹا دیتے تھے، اور جب پیدل چلتے تو پھر سایہ کے اندر بھی وہ سفر کرتے تھے، تو ان احکام کے بارے میں اپنے قیاس سے کام نہ لیا کرو بلکہ نبی اکرم کی سنت اور سیرت کو معیار قرار دو۔ بہرحال اس معتبر کا معنی یہ ہے کہ مرد صحیح کے لیے سواری کی حالت میں سر پہ سایہ کرنا جو حرام ہے، اس میں شرط ہے کہ جو سر کے اوپر قرار دیا گیا ہو، تو اگر کسی چیز کا سایہ اس کے اوپر پڑتا ہے جب سورج ڈھلنے کی وجہ سے اس چیز کا سایہ اس کی طرف پڑتا ہے تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ وَاحْتُرِزَ بِالرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، شہید اول کے کلام میں مرد کے لیے سایہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، تو عورت اور بچے کے لیے حرام نہیں ہوگا، اور اس قید کے ذریعے عورت اور بچے سے اجتناب کیا گیا ہے۔ فَيَجُوزُ لَهُمَا الظِّلُّ اتفاقاً، تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے کہ عورت اور بچے کا سایہ کرنا جائز ہے۔ وَبِالصَّحِيحِ عَنِ الْعَلِيلِ، اور صحیح و سالم کی قید لگا کر انہوں نے اجتناب کیا ہے علیل اور مریض شخص سے۔ وَمَنْ لَا يَتَحَمَّلُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، اور جو شخص گرمی سردی کو تحمل نہیں کر سکتا تو ان کے لیے بھی سایہ لینا جائز ہے۔ بحیث یشق علیہ بما لا یتحمل عادتاً، یعنی ان میں سردی گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس طرح کہ ان پر سردی گرمی کو برداشت کرنا مشقت آور ہوتا ہے عادتاً، اور وہ تحمل نہیں رکھتے ہوتے۔ فَيَجُوزُ لَهُ الظِّلُّ، تو وہ بھی سایہ ان کے لیے کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن تاجب الفدیۃ، لیکن اگر وہ سایہ کریں گے تو ان پر کفارہ واجب ہوگا۔ احرام کی حالت میں مرد کے لیے موزے پہننا، خفین پہننا اور پاؤں کے اوپر والے حصوں کو جوتے کے ذریعے ڈھانپنا حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے، لا تلبس السراویل الا اللہ یکون لک ازار ولا خفین الا اللہ یکون لک نعل، فسائل شیعہ باب 64 ابواب طروق احرام میں حدیث موجود ہے۔ سلی ہوئی شلوار نہ پہنو مگر یہ کہ کوئی چادر نہ ہو، لنگی نہ ہو، اور خفین موزے نہ پہنو مگر یہ کہ تمہارے پاس دوسری کوئی جوتا نہ ہو۔ اور صحیح حلبی جلیل القدر سے کراوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے ہے، وَأَيُّ مُحْرِمْ حَلَقَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَالْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطَرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا، جیسے احرام والے کے جوتے ٹوٹ جائیں اور اس کے پاس اور کوئی جوتا نہ ہو تو پھر مجبوری کی حالت میں موزے پہن سکتا ہے اور جرابیں بھی پہن سکتا ہے جب ان کے لیے مجبوری ہو۔ ابو بصیر کی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل حلقت نعلا ولم یقدر علی نعلین قال له ان یلبس الخفین
ان اضطر الى ذلك وليشقه عن ظاهر القدم، اگر ایک شخص کے جوتے ٹوٹ جائیں اور وہ دوسرے جوتے لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس موجود نہ ہوں، تو وہ موزے پہن سکتا ہے جب اس کی مجبوری ہو، اور ان کے اوپر سے شگاف کر دے تاکہ اوپر والا حصہ پاؤں کا وہ خالی رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنا حرام ہے جوتا پہن کر، جیسا کہ شہید اول ثانی نے تصریح کی ہے، اور یہ مرد کے ساتھ خاص ہے، چونکہ روایات میں انہی کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اختیاری صورت میں عورت کے لیے بوٹ کی طرح کا جوتا پہننا جس سے اوپر والا حصہ پاؤں کا ڈھانپ جائے تو حرام نہیں ہے۔ شیخ توسی نے اس میں مخالفت کی ہے، انہوں نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایسا بوٹ اور جوتا پہننا حرام قرار دیا ہے جس سے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے، اور اس میں انہوں نے قاعدہ اشتراک احکام بین الرجل والمرأة سے استفادہ کیا ہے۔ تو اس طرح پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنا کہ اسے لبس کہیں تو حرام ہوتا ہے، اگر اسے لبس نہ کہیں، ڈھانپنا نہ کہیں تو پھر حرام نہیں ہوتا۔ صاحب جواہر نے کہا لا سترہ جمیعہ بغیر اللبس کالجلوس والقاء طرف الازار وکون تحت الغطاء فی النوم للاصل بعد الخروج عن النص لأن النصوص ظاہرۃ فی حرمت اللبس لظاہر القدم، یعنی اگر وہ جوتا پہنے بغیر اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپتا ہے، جیسے بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں چھپ جاتے ہیں، یا چادر کا ایک حصہ اس کے اوپر پڑ جائے، یا سوتے ہوئے اس کو چھپاتا ہے بستر کے ذریعے، تو وہ حرام نہیں ہوگا، چونکہ روایات اس کو حرام قرار نہیں دیتی۔ اور یہاں تک جوتے کے تسمے وغیرہ کا آنا ہے پاؤں کے اوپر تو یہ حرام نہیں ہوتا، روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے صاحب جواہر الکلام کا نظریہ بھی ضعیف ہونا ظاہر ہو گیا، جو انہوں نے فرمایا نعم الظاہر اختصاص الحرمت بما کان لباسا ساترا لظاہر القدم تمام فلا يحرم الساتر لبعض والا لم يجوز النعل ودعوى ان حرمت الجميع تقتضي حرمت البعض ممنوعا بعد ان كان العنوان في الحرمت هو المجموع الذي لا يصدق على البعض۔ جناب صاحب جواہر نے اس عبارت میں کہا ہے کہ پورا قدم اوپر والا حصہ ڈھانپنا حرام ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ ڈھانپنا حرام نہیں ہوتا، ورنہ تو جوتا پہننا ہی جائز نہ ہوتا۔ اور یہ کہنا کہ پورے حصے کا چھپانا حرام ہے تو اس کے کچھ حصے کا چھپانا بھی حرام ہوگا، تو یہ ممنوع ہے، کیونکہ حرمت کا جو عنوان ہے وہ پورے اوپر والے حصے کو چھپانا حرام ہونا ہے۔ تو اس میں اشکال یہ کہ روایات میں حرمت الجمی کا جو کہا گیا ہے تو اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ بعض حصہ بھی چھپائیں تو وہ حرام ہوگا، چونکہ مجموعہ اس میں قید نہیں ہے بلکہ جمی حرام ہے تو اس کا بعض حصہ چھپانا بھی حرام ہوگا۔ یہاں تک مرد کا سواری کی حالت میں اور صحیح و سالم بغیر بیماری کے سایہ کے نیچے بیٹھنا ہے، یعنی ایسی ٹیکسی ایسی گاڑی میں بیٹھنا ہے کہ جس کی چھت ہو، تو مشہور فقہائے شیعہ کے نزدیک یہ حرام ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام باقر و صادق علیہ السلام میں سے ایک سے ہے سألتہ عن المحرم یرکب القبہ قال لا قلت فالمرأة المحرم قال نعم۔ مرد کے لیے خیمہ کی طرح جو سواری ہوتی ہے اس کے نیچے بیٹھنا یا معمل میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن عورت احرام کی حالت میں بیٹھ سکتی ہے۔ مسائل وشیہ باب 64 ابواب طرق احرام میں ہے۔ صحیح ہے عبداللہ ابن مغیرہ ہے امام ابو الحسن اول سے اذلل وانا محرم قال لا قلت فاذلل واکفر قال لا قلت فان مرضت قال ذلل وکفر۔ سوال کیا احرام کی حالت میں میں سایہ لے سکتا ہوں، فرمایا نہیں۔ عرض کی کہ سایہ لے لوں اور کفارہ دے لوں، فرمایا نہیں، کیونکہ گناہ تو ہے اس لیے انسان اس کے قریب ہی نہ جائے۔ عرض کی اگر میں مریض ہوں تو فرمایا مجبوری کی حالت میں سایہ لے لو اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وسائل الشیعہ باب 64 ابواب طرق احرام میں ہے۔ یہ روایات ضرور رکھتی ہیں کہ سایہ لینا حرام ہے، اس سے ابن الجنید کے نظریے کا ضعیف ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سایہ کا ترک کرنا اولا اور مستحب ہے،
اور یہ حکم چلتے ہوئے یعنی کہ سواری کی حالت میں حرام ہوتا ہے، تو احرام والے کے لیے جائز ہے چھت کے نیچے بیٹھنا، درخت کے نیچے بیٹھنا، خیمے میں بیٹھنا، یا وہ سواری کی حالت میں نہ ہو۔ اور اس میں تمام فقہاء شیعہ کا نظریہ ہے، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی نے فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے اصل برات کے علاوہ صحیح جعفر مثنی دلیل ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الراحلۃ فلا یستظل علیہا وتؤذیہ الشمس فیستر بعض جسدہ ببعض وربما سطر وجهه بيديه واذا نزل استظل بالخبار وفي البيت والجدار۔ وسائل الشیعہ باب 66 ابواب طرق احرام میں یہ حدیث موجود ہے۔ وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد نمبر 9 صفحہ 143 پہ یہ حدیث موجود ہے، طولانی ہے، اور اس میں وہی امام کاظم علیہ السلام کی دوسرے قاضی کے ساتھ بحث کو نقل کیا گیا ہے طول و تفصیل کے ساتھ، جن کا خلاصہ ہم نے پہلے بیان کر دیا اور تفصیل اس باب میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح حضرت رسول خدا کرتے تھے، اور اس طرح کہا ہے جس طرح آپ فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو آپ نے اوپر سایہ نہیں کرتے تھے، جب سورج ان کو تکلیف پہنچاتا تو اپنے جسم کے دوسرے حصے سے چھپاتے، بسا اوقات اپنے چہرہ کو ہاتھ سے چھپاتے، مگر جب اترتے تو خیمہ یا مکان یا دیوار کا سایہ کرتے تھے۔ تہذیب الاحکام اور فروع کافی میں ہے۔ اور اسی طرح محمد بن فضیل کی طولانی روایت بھی امام ابو الحسن علیہ السلام کے ساتھ دوسرے بعض قاضیوں کی بحث پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی امام علیہ السلام نے نبی اکرم کے سیرت کو بیان کیا اس مسئلے میں۔ تو پیدل چلتے ہوئے وہ سایہ کو لے سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور صحیح ہے ابن وزی بھی اس پر دلالت کرتی۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لکھا حال یجوز للمحرم ان یمشی تحت ظل المحمل فکاتب نعم، احرام والا شخص محمل کے سایہ کے نیچے چل سکتا ہے، فرمایا ہاں۔ وسائل الشیعہ باب 67 ابواب طرق احرام میں ہے۔ اور اضطرار و مجبوری کی حالت میں بھی سایہ لینا جائز ہے، روایات ہیں، صحیح ابن وزی میں ہے سألو رجل عن الظلال للمحرم من اذا مطرن و شمس و ناسما فامرہ ان یفدی شات یذبحها بمنا، یعنی کہ محرم جب بارش یا سورج کی وجہ سے اذیت میں ہو تو سایہ لے سکتا ہے، فرمایا ہاں، لیکن وہ ایک بکری مینا میں ذبح کرے گا، قربانی کرے گا۔ وسائل الشیعہ باب 6 ابواب بقیہ کفارات احرام میں ہے، اور اسی طرح صحیح ابراہیم بن ابی محمود امام رضا علیہ السلام سے المحرم یظلل علی محملہ ویفدی اذا کانت الشمس والمطر یضر به قال نعم قلت کم الفدا قال شاۃ، اور صحیح ابن مغیرہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔